میں انتہائی شکرگزار ہوں جناب شجاعت صاحب کا اور ظفر برکاتی صاحب کا، جن کے توسط سے مجھے آج کی اس مجلس میں حاضری کا موقع ملا۔ صاحبو، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہندوستان، جیسا کہ ہمارے بعض مقررین نے کہا، خاص طور سے عمران صاحب نے، ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات تازہ نہیں ہیں، ہزاروں سال پہ محیط ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری سنسکرتی، ہمارے سنسکار جو ہیں وہ ہندو ہوں ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، سب کے اپنے ایک طرح سے مشترکہ ہیں اور کامن ہیں، اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ بنگلہ دیش میں ٹیگور ہی ہمارے لیے وجہ اشتراک نہیں ہے، نظر الاسلام بھی ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ بنگالی زبان ایک رچ زبان ہے، اور اس زبان کا احترام نہ کرنے کے نتیجے میں ہم نے 1971 میں وہ منظرنامہ دیکھا جو ہمارے سامنے آیا، اور اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر زبان کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو مجھے اور عرض کرنے کی اجازت دیجیے، وہ پاکستانیوں کی سمجھ میں دیر میں آئی کہ زبانیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات کہی آپ۔ دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، بنگلہ دیش کی مسلم اکثریت ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہوں جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، وہ جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں دہشت اور وحشت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹیررزم کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، سوال یہ ہے کہ وہ دین جو کہتا ہو قرآن کریم میں کہ لا اکراہ فی الدین، جو کہتا ہو لکم دینکم ولی دین، جو بنیادی طور پر صرف کلمہ طیبہ تک اپنے کو محدود نہ رکھ کے ایمان مفصل کی طرف لے جاتا ہو، وہ بنیادی طور پہ کنفرمیشن کا مذہب ہے، ریجیکشن کا مذہب نہیں ہے، وہ ٹیررزم کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں، بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے، اور مجھے اس کو کہنے کی پھر اجازت دے دیے، چونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں برے لوگ اپنی برائیوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے، تو ہم اچھائیوں کو کیوں کریں؟ قرآن کریم میں وجہ طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک بے قصور، مظلوم، مقہور اور مجبور کی جان لینا پوری عالم انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، اور ایک آدمی کو بچا لینا، بے قصور کو، معصوم کو، مظلوم کو، ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ تو جو اسلام یہ کہتا ہو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہیں تعبیر، چونکہ لوگ اپنے سیاسی مقصد براری کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک بات معاف کیجیے گا، میں صاف بات کہتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کرتا ہو وہ مذہب کا دشمن بھی ہے، اور بنیادی طور پہ سیاست جو ہے اس کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ چونکہ یاد رکھیے، معافی کے ساتھ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، ہمارے بنگلہ دیشی دوست جو ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میجورٹورین ازم جو ہے وہ بنیادی طور پہ خطرے کی چیز ہے، اور دہشت گردی اسی کی گود سے پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آپ دنیا میں بحیثیت اقلیت کے غیر مسلم اکثریتی معاشروں میں، غیر نان مسلم میجورٹی سوسائٹیز کے اندر اپنے لیے جو حقوق، اپنے لیے جو معاملات چاہتے ہیں، کیا آپ مسلم اکثریتی ملکوں میں جن میں بنگلہ دیش شامل ہے اپنی غیر مسلم اقلیتوں کو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان کے، یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ بحیثیت مسلمان کے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پہلے نظیر قائم کریں، پہلے مثال قائم کریں، پیش کریں،
تاکہ دنیا جو ہے اس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہے، تمہارا ایسا نہیں۔ جہاں تک دیکھیے مسلکی اختلافات ہیں وہ رہیں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں اس میں بالکل آپ سے وہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ مسلک جو بنیادی طور پہ غیر مسلموں میں یا مسلمانوں کے بیچ میں افتراق پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، دہشت پیدا کرتا ہے، وہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اس میں بالکل صاف بات ہے، اس میں کہنے کی بات نہیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں اٹھائی گئی ہیں، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مدارس میں، جس کے اندر کے بریلی کا مدرسہ بھی شامل ہے جو بہت پہلے کا شروع چلا آ رہا ہے، یا پھر جامعہ اشرفیہ جیسا بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر بنگلہ دیش کے طالب علم کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمیں ہمارے ذمہ داروں کو، یہاں ڈاکٹر حفیظ الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، شجاعت بیٹھے ہوئے ہیں، ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی حکومت کو اس کے لیے راضی کرتے کہ بھائی جس طرح سے آپ ہمدرد میں، جامعہ میں، علی گڑھ میں، دوسری یونیورسٹیوں میں دوسرے ملکوں سے بچوں کو آنے دیتے ہیں، ہندوستان کے کچھ مدارس کے اندر یہ راستہ ہمیں کھولنا چاہیے کہ ہم کم سے کم اگر دنیا بھر سے نہیں تو کم سے کم سارک ملکوں سے اپنے ہاں کے بچوں کو آنے دیں، انہیں یہاں پڑھنے دیں، کیونکہ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ کہی گئی MBBS کی، میں معاف کیجیے گا اہل سنت کیا مسلمانوں کے لیے بھی بات نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے دروازے کھولیے غیر مسلموں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے سفیر ثابت ہوں گے اگر آپ پڑھ کے آئیں گے وہاں سے، تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ایک بات مجھے کہنے کی، مجھے اس بات پہ فخر ہے، معاف کیجیے گا، اور وہ یہ فخر ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ تصوف کی راجدھانی ہے جی، کیونکہ تمام جو بڑے مسالک ہیں وہ ہندوستان کے اندر موجود ہیں جی۔ دوسری ایک بات اور جس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، اور چاہے لوگ مانے نہ مانے لیکن وہ سچائی ہے، انمٹ سچائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں غالب ترین اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عشق رسول والے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دنیا میں وہ کر لے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو ایجوکیشن اور عشق رسول جو ہے وہ دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں جس پہ میں پولیٹکس سے گریز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے آپ کی اپنی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، شکایتیں ہو سکتی ہیں، ہماری اپنی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جمہوریت کے اندر الٹ پھر ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک خاتون آئیں گی، کبھی دوسری خاتون آتی ہیں، اچھا آپ ہی لاتے ہیں، ہم تو لاتے نہیں جا کے جی۔ تو بنیادی طور پہ اس کے لیے جو ہے ہم اس میں سیاست میں حصہ نہیں پڑھنا چاہتے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں پڑھیں، نہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ملک میں ہم حصہ لیں، کیونکہ اس سے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یاد رکھیے سیاست لوگوں کو بانٹتی ہے، جوڑتی نہیں ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہاں سے ایک ریزولوشن ضرور کرنا چاہیے کہ اس سے کہ ہم دنیا میں کسی طرح کے آتنکواد کے قائل نہیں ہیں، کسی طرح کے، اور کسی کے بھی۔ اس کے لیے صرف یہ ایک اپنے گلے میں یہ ڈھول ڈال لینا کہ ہم آتنکوادی ہیں اس لیے ہمیں معاف کرو، ہم آتنکوادی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اگر ہیں تو ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیں بنیادی طور پہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ مسلکی جو فیصلے ہیں وہ بنیادی طور پہ ذہن سے ہونے چاہیے، کہ فزیکل وائلنس کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے چیزیں جیسے ہمارے کیا میں ساتھی نے ایک بات کہی تھی، جب کسی کو آپ کیا میں پھانسی پہ چڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اس کے لیے ایک سازگار فضا پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے تشدد جو ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو مسئلوں کا حل نہیں ہے، کیونکہ تشدد خود ایک مسئلہ ہے، وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور
میں آپ آئے یہاں پر اور ہمارے دوست شجاعت نے آپ کے لیے یہ انڈو اسلامک ہیریٹیج سینٹر کی طرف سے پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ ترقی کریں، آگے بڑھیں، سلہٹ کی درگاہ کا فیضان جاری رہے۔ کیوں کہ اس کے رشتے کہاں سے ملتے ہیں؟ دلی سے ملتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر سے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا کس سے ملتا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی سے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی کا کس سے ملتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، ہندوستانیوں کی طرف سے فخر ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، ہندوستانیوں کی طرف سے، کہ اجمیر کی درگاہ بر صغیر کی اکیلی درگاہ ہے جو ایک سینٹرل گورنمنٹ کے وقف ایکٹ کے ایکٹ کے تحت علیحدہ ہے کہ ہمیں گورن ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، وقف کے عام وقف کے قانون سے نہیں۔ اس لیے اس سب کی بات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری کے لیے، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہتر مستقبل کی کامنا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جو آپ کے خواب ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، بنگلہ دیش وجود میں آنے میں 23 سال 24 سال لگے تھے جی۔ آپ کو بھی اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔